أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية جب پانی حد سے آگے بڑھ گیا تو تم کو جو ہے ایک کشتی جاریہ میں سوار کر دیا گیا لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ تاکہ تمہارا قصہ ایک جو ہے عبرت بن جائے اور لوگ جو یاد رکھے اور سننے والے کان اس کو سنتے رہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے اور ایک ہی مرتبہ میں جو ہے ان کو ختم کر دیا جائے گا، ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ اور اس دن جو ہے پیش آنے والی چیز قیامت پیش ہو جائے گی، واقع ہونے والی چیز یعنی کہ قیامت واقع ہو کر رہے گی وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ آسمان پھٹ جائے گا اور آسمان کی حالت ایسی ہو جائے گی گویا کہ وہ کمزور ہو جائے گا وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ اور فرشتے جو ہیں کناروں پر چلے جائیں گے اور تیرے رب کے عرش کو اس وقت 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائیں گے يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ اس دن تم کو پیش کیا جائے گا اور ایسی حالت میں پیش کیا جائے گا کہ تمہاری کوئی بات جو ہے چھپی ہوئی نہیں رہے گی۔ یہ سورہ حاقہ کی آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 18 تک اس کی تلاوت اور ترجمہ کیا گیا۔ پچھلی آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا ذکر کیا اور ان کے انجام بد کا ذکر کیا کہ جنہوں نے اپنے رسولوں کی بات نہیں مانی، ان کی باتوں کو ٹھکرا دیا، ان کی باتوں کا مذاق اڑایا، تو اور خصوصاً جو پچھلے انبیاء علیہ السلام جس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس بات کو لے کر آئے تھے اس میں بڑی اہم بات جو تھی یعنی قیامت کا ذکر کہ قیامت واقع ہونے والی چیز ہے، قیامت آنے والی چیز ہے، تو ان قوموں کے اندر زیادہ تر انکار کی جو بات تھی وہ قیامت کا انکار کرتے تھے، قیامت کو نہیں مانتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ آدمی مر جاتا ہے، زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے اور مٹی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اٹھنا نہیں ہے، حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے اور مسلمہ عقیدہ ہے جو قرآن اور حدیث سے بالکل صاف ظاہر ہے کہ قیامت کے دن جو ہے قبر سے جو ہے پھر اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر اس عقیدے کا کوئی انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور وہ جو ہے اس کا ایمان باقی نہیں رہے گا۔ تو یہی لوگ جو ہے قیامت کا انکار کرتے تھے، وہ نبی آتے تھے ان کو دعوت دیتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی صورتوں کے اندر ان کے واقعات کی طرف اشارہ کیا کہ جنہوں نے قیامت کا انکار کیا، اپنے نبی کی بات کو ٹھکرایا، تو دیکھ لو کہ ہم نے ان قوموں کا کیا حال کیا، قوم عاد، قوم سمود اور قوم فرعون اور اسی طرح جو دوسری قومیں ہیں قوم لوط، کہ جنہوں نے ایسے ایسے گناہ ان کے اندر رائج تھے کہ اپنے نبی کی دعوت کے باوجود انہوں نے اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا، تو ان کی طرف ہم نے کیا عذاب نازل کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری قوم کا ذکر کر رہے ہیں، انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریہ، اور جب پانی حد سے آگے بڑھ گیا یعنی قوم نوح کا ذکر ہے۔
یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، ان کو قیامت بتلائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں بتلائیں، خوشخبریاں سنائیں جنت کی، دونوں چیزیں سنائی، ایک تو عذاب بھی ان کے سامنے رکھا اور جو ہے جنت کی خوشخبریاں بھی ان کے سامنے رکھی، لیکن ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کچھ لوگ ایمان لائے محنت کے بعد، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا، اللہ نے حکم دیا کہ نوح کشتی بنانا شروع کرو، اس وقت بھی لوگوں کی طرف سے تکلیفیں آئی، اس وقت بھی لوگ جو ہے ان کو ستاتے تھے کہ نوح تم پاگل ہو گئے ہو، یہاں پر ریگستان ہے، یہاں پر نہ پانی کا انتظام ہے، دور دور تک جو ہے ریتیلی زمین ہے، تم کہاں پر کشتی چلاؤ گے؟ کشتی تو پانی میں چلائی جاتی ہے، یہاں پر تو کوئی پانی کا انتظام نہیں۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام ان کی باتوں کو اعراض کرتے ہوئے اللہ کے حکم کی طرف توجہ دے رہے تھے کہ مجھے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ کشتی بنانی ہے۔ اور روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی اور جو ہے کشتی کے 3 مالے بنائے، پہلے کے اوپر جو ہے پرندوں کو رکھا، جانوروں کو رکھا، اڑنے والے جانور آسمانوں کے اندر، اور دوسرے کے اندر جو ہے انسانوں کو رکھا اور ہر جوڑے کو اس کے اندر داخل کیا، اور تیسرے کے اندر جو زمین پر رینگنے والے جانور ہیں ان کو رکھا۔ جو ایمان لے آئے تھے ان کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے کہ جو ایمان لائے تھے ان کو سوار کر دیا گیا، اور وہ پانی جو ہے اتنا حد سے آگے بڑھ گیا تھا کہ جتنے بڑے بڑے پہاڑ تھے ان بڑے بڑے پہاڑوں کے 6 میل کے اوپر پانی پہنچ چکا تھا، کافی، بلکہ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ بلکہ اس سے بھی زیادہ اوپر پانی پہنچ گیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا ذکر کر رہے ہیں، اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، کہ جب پانی حد سے آگے بڑھ گیا تو ہم نے تم کو حکم دیا کہ کشتی جاریہ میں، بہنے والی کشتی یا چلنے والی کشتی میں تم سوار ہو جاؤ، اور یہاں پر حملناکم کہ تم سوار ہو جاؤ، کس کا ذکر ہے؟ یعنی جو ایمان لائے تھے، جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو مانا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تم کو کیا کہا کہ جاؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ، تم بچ جاؤ گے۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، کہ یہ کس وجہ سے ہوا؟ تاکہ جو ہے یہ واقعات جو ہے تمہیں یاد رہ جائیں، وَتَعِيَّا أُذُنُ وَاعِيَةٌ، سننے والے کان ان کو سنتے رہیں۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا ایسا واقعہ ہے، اور اس سے پچھلے والی قوموں کا جو ذکر ہے، یہ ساری قومیں جو ہیں عرب کے اندر ہی آتی ہیں، عرب کے نواح میں ہی آتی ہے، تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قیامت کے طور پر انہوں نے انکار کیا تھا، تو جو ہے پچھلی قوموں کا ذکر عرب کے سامنے لا رہے ہیں، کفار مشرکین کے سامنے لا رہے ہیں کہ تمہارے ہی جگہ کے لوگ، تمہارے نواح کے لوگ جب انہوں نے اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا، قیامت کا انکار کیا، تو دیکھ لو ہم نے ان کا کیا حال کیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی وہی قوم ہے جو عرب کے نواح میں آتی تھی۔ وَتَعِيَّا أُذُنُ وَاعِيَةٌ، تاکہ سننے والے کان سنتے رہے، یعنی عبرت حاصل کرتے رہے کہ گناہ کے اسباب جو ہیں اس اسباب پر جانے سے پہلے یہ دیکھ لے کہ اس قوم کا انجام اس گناہ کے اوپر کیا ہوا، یعنی قیامت کے انکار کے اوپر۔ اب یہ یہاں تک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے پچھلی قوموں کا ذکر کیا، یعنی جنہوں نے قیامت کا انکار کیا، اور ان کے انجام بد کا ذکر کیا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر جو ہے 13 سے ذکر کر رہے ہیں قیامت کی ہولناکیوں کو، کہ قیامت کیا چیز ہے، قیامت کس طرح آئے گی۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً، جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو کیا حال ہوگا؟ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، اور جو ہے زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے۔ یہ پہلی مرتبہ کا جو سور ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ سور جو ہے وہ ایک سینگ کی طرح ہے، جس کو حضرت اسرافیل علیہ السلام لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں، کب اللہ کا حکم ہو اور جو ہے میں سور پھونکوں، اور اس سور کے اندر سے ایسی خطرناک آواز آئے گی جو مسلسل چلتی رہے گی،
اور بتائیں کہ قرآن کریم کے اندر 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا قیامت کے دن. جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا جس کو نفخہ صعق کہا جاتا ہے، جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے فصعق من فی السماوات ومن فی الارض، کہ آسمان اور زمین دونوں کے دونوں جو ہے ہل جائیں گے اور سارے انسان، سارے لوگ جو ہے بے ہوش ہو جائیں گے اور اس بے ہوشی کے عالم میں اسی میں ان کی موت واقع ہو جائے گی. اور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا جس کو نفخہ بعث کہا جاتا ہے، اور دوسرے سور کے اوپر جو ہے سارے لوگ جو ہے قبروں کے اندر سے کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں گے. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، کہ یہ کیا حال ہے، آج تک تو ایسے لوگ دیکھے نہیں تھے، یہ قبروں سے اٹھ کر کیا حال ہے. سارے لوگ جو ہے میدان حشر کی طرف جائیں گے. یہ دوسرا سور ہوگا. اب جو ہے پہلا سور ہوگا تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، آسمان اور زمین اور پہاڑ جو ہے اٹھا لیے جائیں گے. یعنی یہ جو زمین ہے اور اس کے اوپر جو پہاڑ ہے، یہ دونوں کی دونوں چیزیں جو ہے پانی کے اوپر واقع ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زمین جو ہے پانی کے اوپر بچھائی ہے، اور یہ زمین اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے تو اس کے اوپر پہاڑوں کو گاڑ دیا. اس کے اوپر کیا کر دیا؟ پہاڑوں کو گاڑ دیا. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک ٹیبل کے اوپر کوئی چیز، ہلکی چیز ہوتی ہے، کاغذ ہوتا ہے، تو کاغذ اڑے نہیں، ادھر ادھر جائے نہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے اوپر پتھر کو رکھ دیتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پانی کے اوپر زمین کو بچھایا، اور زمین اپنی جگہ پر حرکت نہ کرے، اس کے اوپر پہاڑوں کو ڈال دیا. یہی پہاڑ، یہی زمین آج جو ہم کو مضبوط دکھائی دے رہے ہیں، لیکن ایک سور کی وجہ سے ایسی حالت کر دی جائے گی، اس کو اٹھا دیا جائے گا. فدکتا دکتا واحدہ، اور ان کو زمین پر پچھاڑا جائے گا اور ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، زمین کے برابر ان کو کر دیا جائے گا. اور اخیر میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ وہ واقع ہونے والی چیز یعنی قیامت یہ آ کر رہے گی. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور جو ہے پھر کیا ہوگا؟ سور پھونکا جائے گا پہلی مرتبہ تو آسمان پھٹ جائے گا. زمین تو اٹھا لی گئی اور پہاڑ بھی اٹھا لیے گئے اور ان کو پھینک دیا گیا، ریزہ ریزہ کر دیا گیا. اور آسمان کا کیا حال ہوگا؟ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، آسمان بھی پھٹ جائیں گے. فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، دراحال کہ وہ بہت کمزور ہو جائے گا. آج آسمان ہم دیکھ رہے ہیں، سالوں کے سال ہو گئے، ہزاروں سال گزر گئے، لیکن آسمان میں ہم کو ایک تیران نظر نہیں آئی. بغیر ستون کے آسمان کھڑا ہے. لیکن اس جو ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی اللہ کے حکم کی طرف سے جو سور پھونکا جائے گا، اس سور کے اندر اللہ نے وہ طاقت رکھی ہوگی، ایک مضبوط آسمان بھی جو ہے اپنی جگہ سے ہل جائے گا. خطرناک آواز ہوگی. بلکہ دوسری روایتوں کے اندر یہ آتا ہے کہ 3 سور پھونکے جائیں گے. پہلا جو سور ہوگا، اس سور کے اندر ایسی خطرناک آواز ہوگی کہ سارے انسان ہل جائیں گے کہ کہاں سے آواز آئی، ایسی آواز تو نہیں سنی. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ 3 نہیں ہوں گے، بلکہ وہ پہلے سور کیا ہی ایک جو ہے اثر ہوگا، ہل جائے گا آدمی اور ہل کر زمین پر گر جائے گا. وانشقت السماء، آسمان پھٹ جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ والملک علی ارجائها، اور جو ہے فرشتے کناروں پر چلے جائیں گے، کیونکہ فرشتے جو ہیں ہر آسمان کے اوپر فرشتے ہیں. اور کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اتنے فرشتے ہیں آسمانوں کے اوپر کہ ایک پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے. اتنے فرشتے ہیں آسمانوں کے اوپر. لیکن وہ فرشتے جو ہیں جیسے ہی آسمان پھٹے گا تو اس آیت کے ذریعے سے پتہ چل رہا ہے کہ آسمان بیچ میں سے پھٹنا شروع ہوگا اور کنارے پر جا کر سمیٹ جائے گا، تو فرشتے بھی جو ہیں کناروں پر جانے لگیں گے. والملک علی ارجائها، فرشتے جو ہیں کناروں پر جانے لگیں گے. ویحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیہ، تیرے رب کے عرش کو اس دن جو ہے یعنی قیامت کے دن جو ہے، پہلے سور کے دن جو ہے 8 فرشتے جو ہے اٹھائیں گے. کس کو اٹھائیں گے؟ عرش کو اٹھائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ابھی جو ہے عرش جو ہے اس کو جو ہے 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن قیامت کے دن 4 اور جوائن کر دیے جائیں گے. کل 8 فرشتے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھا کر میدان حشر کی طرف لائیں گے.
تاکہ تمام لوگوں کا حساب اور کتاب ہو۔ پھر اور یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی عجیب و غریب مخلوق ہے کہ فرشتوں کے بارے میں آتا ہے کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے وہ اتنے زبردست طاقتور ہیں اور اتنے لمبے ہیں کہ ان کے جو پیر ہیں وہ زمینوں کی تہ کے اندر ہیں اور ان کے سروں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے۔ کتنی زبردست اللہ نے ان کو طاقت دی ہوگی، کتنی زبردست کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ نے جو ہے فرشتوں کو اس بات کے نظام پر لگایا ہوا ہے کہ وہ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کر رہے ہیں وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ سے جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اور جو ہے فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھا کر جو ہے، کیونکہ سارے انسان جو ہے دوسرے پور میں اپنے قبروں سے اٹھ کر میدان حشر کی طرف دوڑیں گے اور سارے لوگوں کا حساب اور کتاب ہوگا۔ پھر کیا کہہ رہے اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ، اے لوگو، اے انسانوں، اے ایمان والوں، قرآن کے ماننے والوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں، تم کل قیامت کے دن پیش کیے جاؤ گے۔ تعرضون، عرض کہتے ہیں پیش کرنا، جیسے کہتے ہیں میں ایک بات عرض کروں، میں ایک بات پیش کروں، آدمی اپنی باتوں میں کہتا ہے میں ایک بات عرض کروں، تو یہ تم کو پیش کیا جائے گا اس دن، اور کیسی حالت میں پیش کیا جائے گا؟ لا تخفى منکم خافیہ، تم جو ہے کسی بھی بات کو چھپا نہیں سکو گے باری تعالیٰ سے، اور میدان جو ہے بالکل صاف میدان ہوگا۔ آج ہم کو پہاڑ نظر آتے ہیں، مکان نظر آتے ہیں، وہاں پر کوئی مکان نہیں، کوئی پہاڑ نہیں، بالکل سیدھی زمین ہوگی۔ آج ہم کو جو ہے زمین کیسی نظر آتی ہے، کئی جگہ پر اونچی، کئی جگہ پر نیچی، لیکن اس وقت کی جو زمین ہوگی، میدان جو حشر ہوگا، وہ جو ہے اتار چڑھاؤ والا نہیں بلکہ سیدھا میدان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سارے انسان نظر آتے ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا انسان، سارے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو نظر آتے ہوں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر حساب کا ذکر کیا، پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت لگے گی اور فیصلہ شروع ہو جائے گا کہ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، کس کے اعمال صحیح ہیں، کس کے اعمال برے ہیں، کس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، کس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا۔ یہ فیصلہ میدان حشر میں ہوگا، اس وقت پتہ چل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو ذکر کیا لا تخفى منکم خافیہ، کوئی چیز چھپے گی کہ نہیں، تم نے اچھے اعمال کیے وہ بھی سامنے لائے جائیں گے، تم نے برے اعمال کیے وہ بھی سامنے لائے جائیں گے، کوئی چیز اللہ سے چھپائی نہیں جائے گی۔ تمہارے عزائم کیا تھے، تمہارے ارادے کیا تھے دنیا کے اندر، تم نے لوگوں کے ساتھ کس طرح کا ویوہار کیا، کیا چیزیں لوگوں کے ساتھ تم نے کی، کیا چیزیں نہیں کی، یہ ساری کی ساری چیزیں میدان حشر میں اللہ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اور حدیث پاک میں آپ کو ایک بات یہ بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب حساب لینا شروع کریں گے تو ایسا نہیں کہ جیسے امتحان ہوتا ہے نا، 3-4 لوگوں کو بلا لیا اور شروع کیا تم پڑھو، تم یہاں سے پڑھو، تم یہاں سے پڑھو، وہاں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح حساب نہیں لیں گے۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک آدمی کو آواز دے کر بلائیں گے کہ فلانا آدمی آئے، اور فرشتوں کو کہا جائے گا کہ اس کا نامہ اعمال پیش کرو، اور ساری باتیں جو ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے فرشتے جو لکھی ہوئی ہیں وہ سارا رجسٹر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا کہ یہ ہے اس کے اعمال، یہ اچھے اعمال ہیں، یہ برے اعمال ہیں۔ اچھے اعمال اگر زیادہ ہیں اس کو ترازو میں تولا جائے گا، اور اگر اچھے اعمال زیادہ ہیں اور برے اعمال جو ہیں کم ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ دنوں کے لیے جہنم کے اندر سزا کے طور پر بھیج دے اور اس کی سزا پوری ہو جاوے تو واپس جنت کے اندر آ جائے گا۔ لیکن عزیز ساتھیوں بزرگوں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کل قیامت کے دن مجھے بھی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہم سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور قیامت تک آنے والے انسان کو اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے، تو عرضون ہونا ہے، پیش ہونا ہے، ہمارا حساب اللہ کے سامنے ہونا ہے۔ یہ قیامت کے آنے سے پہلے ہم اپنی تیاری کو مکمل کر لے وے، قیامت کو آنے سے پہلے تیاری مکمل کر لے وے۔ ایک جو امتحان دینے والا جب امتحان دیتا ہے تو اس امتحان کی تاریخ آنے سے پہلے اپنی ساری تیاریاں مکمل کر لیتا ہے، اور اگر اس نے تیاری مکمل نہیں کی ہوتی ہے تو پھر اس کے دل کے اندر گھبراہٹ ہوتی ہے،
اس کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں کامیاب ہوں گا یا ناکام ہوں گا، میری کیا حالت ہوگی، میرے سامنے کیا سوال آنے والے ہیں، مجھے اللہ کیا پوچھنے والے ہیں، کیا سوال کیے جائیں گے، یہ ساری چیزیں اس کے دماغ میں آتی ہیں، لیکن وہ تیاریاں مکمل کر کے جاتا ہے، ساری تیاریاں اس نے کر لی ہوتی ہے، اس کا دل اطمینان میں ہوتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے ساتھ مجھے دنیا میں بھیجا تھا وہ مقصد میں پورا کر کے آیا ہوں، نیک اعمال کر کے آیا ہوں، برے اعمال سے بچ کر آیا ہوں، اور جو برے اعمال کیے تھے میں نے اس پر توبہ کر لی ہے۔ پھر اس کو جو ہے دل کے اندر اطمینان رہتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے جو ہے پیشی ہونی ہے، اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، میں حساب دوں گا۔ پھر آدمی کو جو ہے اپنے دل کے اندر اطمینان ہوگا۔ اسی لیے دنیا کے اندر اللہ نے موقع دیا ہے، مرنے سے پہلے پہلے وقت دیا ہے کہ آخرت کی تیاریاں اسی دنیا میں رہ کر کی جائے۔ اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ذکر کریں گے تو اب پتہ چلے گا کہ نیک اعمال جن کو داہنے ہاتھ میں ملیں گے، نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا، وہ کتنے خوش ہوں گے، اور جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں جائے گا، جن کا فیصلہ بالکل غلط فیصلہ ہوگا، وہ کیسے ناراض ہوں گے، ان کے زبان کے الفاظ اس وقت تک کیا ہوں گے، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔